الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو، مدد مانگو. بلا شبہ یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، مگر اس پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ اور تم مدد طلب کرو اپنے معاملات میں، اپنی دنیاوی زندگی میں، مشکلات میں مدد طلب کرو، مدد مانگو. کس کے ذریعے؟ صبر اور صلاۃ کے ذریعے. یعنی صبر کر کے مدد حاصل کرو اور صلاۃ ادا کر کے، یعنی نماز پڑھ کے مدد طلب کرو. استعانت جس کو کہا گیا ہے مدد طلب کرنا، تو استعانت صبر کے ذریعے کیسے ہوتی ہے؟ صبر کے ذریعے اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان وہ تمام آزمائش جو انسان کو پہنچی ہے اس پر صبر کرے اور اپنے آپ کو شریعت پر باقی رکھے. اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شریعت پر باقی رکھنا، شریعت پر قائم و دائم رکھنا، یہی صبر ہے. شریعت نہ جانے پائے زندگی سے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ ہو، اور اسی طرح اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے انسان اس میں نہ پڑ جائے. اور صلاۃ کے ذریعے صبر کیا ہے؟ یعنی عبادت کی جائے، عبادت سے اپنے آپ کو جوڑا جائے، عبادت کو نہ چھوڑا جائے، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں اور چاہے نفل نمازیں ہوں. فرض کا بھی اہتمام کرنا ہے، یعنی فرض نمازیں پڑھنا ہے، اور سنت کا بھی اہتمام کرنا ہے، نفل نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے. وہ چاہے نفل نمازیں نماز کے آگے پیچھے والی ہوں، یعنی نماز سے پہلے جو ہوتی ہے، نماز کے بعد ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ مطلق جو نفل ہوتی ہے، رات کے وقت پڑھنے والی نفل ہیں، یا کسی اور وقت انسان چاہتا ہے، تو وہ سارے نمازوں کے ذریعے بھی مدد طلب کی جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدد طلب کرنے کے لیے دو چیزیں اپنانی پڑیں گی تبھی مدد آتی ہے. انسان ان دو چیزوں کو چھوڑ دے تو مدد نہیں آتی. یعنی کسی کی آزمائش زندگی میں آئی، کسی چیز کو لے کر آزمائش میں پڑا، مصیبت آ گئی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور شریعت سے اپنے آپ کو دور کر لے اور نہ نماز ترک کرے. اور نماز پڑھنے سے، نماز کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے. یہ کہ آزمائش کا سلسلہ دراز ہو جائے، بڑھ جائے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ صلاۃ ادا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور آپ کی مشکلات حل نہ ہو اور آپ کی زندگی میں مدد نہیں آئے. بالکل آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ چیز یعنی کون سی چیز؟ صلاۃ، نماز، لَكَبِيرَةٌ بہت مشکل ہے، بہت مشقت ہے نماز. ہاں اس کے اوپر آسان ہوتی ہے الا علی الخاشعین، جس کے اندر خشوع ہو، اللہ کی طرف جھکنے کی صلاحیت موجود ہو کہ اللہ کے لیے ہم سب کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جھک رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ صلاۃ آسان ہوگی، یہ نماز اس کے لیے آسان ہوگی. لیکن جو اللہ کے لیے نہیں جھکنا چاہتا اس کے لیے یہ نماز بڑی مشکل بن جاتی ہے. اس کے قرآن میں ذکر ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ایسا بظاہر لگتا ہے بہت مشکل ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے دل کو چکا لیا ہے اللہ کی طرف، اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے انسان اگر یہ سوچ لے کہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے، مجھے اللہ کے لیے اٹھنا ہے، تو یہ آسان ہو جائے گی اس کے لیے. لیکن اس کا دل سارا دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں پر لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف جھکنے کا کوئی مادہ اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ نماز اس کے لیے تھوڑی چھوڑی نماز بہت مشکل بن جائے گی. کبھی بائی چانس وہ پڑھنے بھی لگ جائے تو اس کے اوپر اتنی مشکل ہوگی جس کی حد نہیں ہے. یہ چیز ہم محسوس کرتے ہیں
دل کے اندر جیسی کیفیت ہوتی ہے اسی حساب سے نماز کا مزہ، نماز کی حلاوت، نماز کی چاشنی انسان محسوس کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے ایسا بھی کبھی کبھی کیفیت میں آتا ہے کہ انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے لیکن بالکل نماز اوپر بوجھل بن چکی ہے، بالکل دل نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ نماز کے اندر انسان کو اپنی سارا دل دماغ سب اللہ کی طرف لگانا ہوتا ہے، دنیا سے کاٹنا ہوتا ہے، دنیا کی چاہتوں سے، دنیا کی چیزوں سے، مادی ذہنیت سے اپنے آپ کو ہٹا کر روحانیت کی طرف لگانا ہوتا ہے، اس لیے مشکل پڑتی ہے۔ اور اگر انسان کا دل جھکا ہوا ہے اللہ کی طرف تو یہ صلاۃ اس کے لیے حلاوت بن جاتی ہے، چاشنی بن جاتی ہے، اس کو جو مزہ ملتا ہے، جو لطف آتا ہے نماز میں، وہ اس کو کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا دل مسجد سے اٹک جائے، لگ جائے، تو اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں پناہ دیں گے۔ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا دل ہی لگا ہوا ہے، اس کے لیے آسان ہے، ہر کسی کے لیے آسان بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور جس کو نماز میں واقعی میں چاشنی اور لطف محسوس ہوتا ہے اور نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے۔ اور جس کو نماز بوجھل ہوتی ہے، مشقت لگتا ہے، یعنی دلی اعتبار سے اس کو مشقت لگتی ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی واقع ہے اور دل برابر اللہ کی طرف مائل نہیں ہے، لیکن اس کو لگائے رکھے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا دل بھی اللہ کی طرف جھک جائے گا اور پھر نماز میں اسے لطف ملنے لگے گا۔ اور یہ جو عبادتوں کی جو چاشنی ہے نا، یہ بہت کم لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ عبادتوں کی چاشنی، حلاوت، مٹھاس جس کو بولتے ہیں۔ ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں صلاۃ ادا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، 40 سال کے بعد مجھے عبادتوں کا لطف محسوس ہوا، مٹھاس محسوس ہوئی، لیکن لگائے رکھا اپنے آپ کو۔ نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، لیکن عبادتوں کے اندر وہ لطف، وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ مٹھاس مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن لگائے رکھا اور 40 سال لگ گئے مجھے عبادتوں کا لطف حاصل کرنے میں۔ عبادتوں کا لطف حاصل کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو گناہوں سے باز رہنا ہوگا، یعنی اگر کسی کا دل عبادتوں میں نہیں لگتا ہے، دل نہیں لگتا ہے نماز کے اندر یا دیگر عبادتوں میں، تو وہ اپنی زندگی پر غور کرے، کہیں نہ کہیں گناہ ہے ہماری زندگی میں، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو۔ گناہوں کے ساتھ عبادت اگر کوئی انسان کرتا ہے تو عبادت تو ہو جاتی ہوگی اس کی، لیکن عبادتوں کی جو لطف ہے، جو مٹھاس ہے، وہ محسوس نہیں کر پائے گا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ نافرمانی اور رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اسلام میں صرف محض عبادت کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کی مٹھاس اور لذت بھی محسوس کرنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح سے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس وہ انسان پا لیتا ہے جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے بطور رب، اسلام سے راضی ہو جاتا ہے بطور دین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جاتا ہے بطور رسول۔ یعنی رضا اگر اندر آ گئی تو مٹھاس بھی آ جائے گی ایمان کی۔ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، لیکن کیا ایمان کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں؟ اس کی حلاوت اور چاشنی محسوس کرتے ہیں؟ ایمان کا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایمان کی مٹھاس کا اور حلاوت کا آ جانا ایک بہت بڑی شے ہے۔ جس سے آتی ہے، رضا سے آتی ہے، راضی ہو جائے انسان کی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اس بات پر اگر راضی ہو گیا، ایسے ہی اسلام کو بطور دین راضی کر لینا کہ میرا دین اسلام ہی ہے اور کوئی اور طریقہ مجھے پسند نہیں ہے اور جو مجھے چاہیے بھی نہیں زندگی میں، اسلام ہی چاہیے۔ اگر اس سے راضی ہے انسان واقعی معنوں میں دل سے، تو عبادتوں کا لطف مل جائے گا، ایمان کا لطف اس کو مل جائے گا، مزہ مل جائے گا۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ان کے علاوہ اس کے آگے کوئی نہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں۔ میرے لیے کوئی اگر رہنما اور رہبر ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو ایمان کا بھی مٹھاس اور حلاوت مل جائے گی۔ نماز ایک اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ بہت بڑی چیز ہے مگر اس کے لیے جو اللہ کی طرف جھک جائے، یعنی اپنے دل کو اللہ کی طرف لگا لے۔ تو یہ آیت کریمہ میں مدد طلب کرنے کے لیے دو باتوں کا ذکر کیا گیا، ایک صبر ہے اور اسی طرح ایک صلاۃ ہے، یعنی نماز ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کن کن باتوں کا علم ہوا، کن باتوں کا ہمیں پتہ چلا، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو
ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، اور ہمارے تمام غموں کا علاج بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔